بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم سامعین، آج ہم انشاءاللہ 17ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں. 17ویں پارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے مگر پھر بھی وہ غفلت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. یعنی انسانوں کی اس حساب سے غفلت پر تنبیہ کی گئی ہے کہ ہم اپنی تیاری کریں اور حساب کب شروع ہو جائے گا جیسے انسان کی موت آئے، اور موت کا کسی کو پتہ نہیں کہ کب اور کس ٹائم آ جائے. دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ ہر آنے والی نئی نصیحت کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں، ان کے دل بالکل غافل ہیں اور ظالم ایسا ایسا سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ تمہارے جیسا ہی بشر انسان ہے، پھر بھی کیا وجہ ہے کہ تم دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جادو میں آ جاتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک انسان ہے تمہاری طرح، تو کیسے تم اس کے کنجے میں آ جاتے ہو. یعنی انسان اور بشر اور اللہ کا بندہ ہونا ان کو ناقابل قبول ہے. وہ سمجھتے تھے کہ بشر کیسے نبی ہو سکتا ہے، اور آج کا بدعتی سمجھتا ہے کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آپ سے پہلے بھی جتنے نبی بھیجے سب مرد تھے، سب انسان تھے، سب بشر تھے. یعنی ہم نے کوئی انسانوں اور مردوں کے علاوہ نبی نہیں بھیجا. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی عورت نبی نہیں بنی. اور اس آیت میں فرمایا کہ اگر علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھو. اہل علم سے مراد لوگ یہاں پر تقلید شخصی کہ آپ اپنے اپنے امام سے پوچھو. اللہ نے ایسا نہیں فرمایا. اللہ نے اہل علم سے پوچھو، اور اہل علم جو بات بھی قرآن اور صحیح حدیث سے کرے آپ ان سے پوچھیں، اور وہ کسی بھی مسئلہ کا ہو. جس کی بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہو اس کو لے لیں، اور جس کی بات قرآن اور حدیث کے مطابق نہ ہو اس کو چھوڑ دیں. مگر آج بہت سارے ہمارے بھائی لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس حدیث کو نہیں مانتے کیونکہ یہ ہمارے مسلک میں نہیں، کیونکہ ہمارے امام نے اس کو نہیں دیا اس لیے ہم اس حدیث کو نہیں مانتے. یہ اتنی بڑی جرت ہے کہ وہ کلمہ تو نبی کا پڑھتے ہیں مگر احکامات جو ہیں وہ اللہ کے نبی کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں اور قدرتوں کا تذکرہ فرمایا. جو ایک سائنسی حقیقت ہے کہ کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین باہم ملے جلے ہوئے ہیں، پھر ہم نے اسے جدا جدا کیا اور زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا. یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے. پانی سے مراد بارش اور چشموں کا پانی، یا اس سے مراد نطفہ یا قطرہ جس سے انسان کی پیدائش ہوئی. ہر چیز اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہے، گردش کر رہی ہے، یعنی کہ گھوم رہی ہے، چکر لگا رہی ہے. کوئی بھی اس میں نہ رکتا ہے نہ تھکتا ہے، نہ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے. اس کے بعد آپ سے پہلے ہم کئی انسان ہیں، اور کتنے ہیں جن کو ہم نے ہمیشہ کی زندگی دی، ویسا کوئی نہیں ہے. کیا اگر آپ بھی فوت ہو گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ کیا اگر ہم آپ کو موت دے دیں تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. جتنے بھی نبی آئے سب کو ہم نے موت دی، سب اپنے رب کے حکم چلے گئے. یہاں پر ہمارے بھائی جو نبیوں کے لیے لفظ موت کو گستاخی سمجھتے ہیں، اللہ نے خود لفظ موت قرآن پاک میں جن نبیوں کا تذکرہ کیا کہ لفظ موت استعمال کیا. ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، لیکن ہمارے نبی کے لیے فرمایا افإن مت أو هم خالدون. یہ گستاخی نہیں، اصل کلمہ ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اور اللہ کے علاوہ ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. اور فرمایا کیا ہمارے سوا ان کے اور بھی معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں سے بچا لیں. کوئی بھی خود اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی جو خود اپنی مدد پر اور اللہ کے عذاب سے بچنے پر قادر نہیں ہے تو پھر وہ لوگوں کی کیسے مدد کر سکے گی. یہ موضوع ہر پارے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف پہلوؤں سے بیان کیا ہے، مگر پھر بھی لوگ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں اور ان کے دروں درگاہوں پر دھکے کھاتے اور جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر کے بار بار یہ قصہ بیان کیا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے والد اور ان کی قوم کا اور بتوں کا واقعہ ذکر کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں، یہ بت جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو، جن کے تم پجاری ہو، یہ کیا ہیں؟
سیم یہی صورتحال آج کل کے قبر پرستوں اور پیر پرستوں کی حالت ہے کہ وہ بھی اپنی دکان پر، اپنی جگہوں پر اپنے بزرگوں کی ولیوں کی تصویریں لگائے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں رزق ملتا ہے۔ آج اگر آپ بازار کا وزٹ کریں، اگر 100 دکانیں ہیں تو اس میں سے آپ کو 50 کی دکانوں پر اپنے ولیوں کی تصویریں نظر آئیں گی جن پر ان کا عقیدہ ہے کہ ان کی وجہ سے ہمیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو جب ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو کی عبادت کرتے ہوئے پایا، ان سے تبرک لیتے ہوئے پایا۔ آج جب آپ کسی کو منع کریں تو وہ بھی یہی جواب دیتا ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر تو تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی سبھی کھلے گمراہ ہیں، پکے گمراہ ہیں۔ تو کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہو یا یوں ہی مذاق کر رہے ہو؟ جن پر وہ اپنے عید عرس جشن مناتے تھے، ایک ان کا بڑا میلہ تھا۔ یہ میلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے یہ مشرکین کے طریقے تھے جو آج تک چل رہے ہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا، ان کے مشرکین کا میلہ تھا جس میں سب لوگ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکمت عملی کے تحت سارے بتوں کو توڑ دیا، جو بڑا بت تھا کلہاڑا جو ہے اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے خدا تو سارے تباہ ہوئے پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کون کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم نامی ایک بچہ ہے، نوجوان ہے، جو ہمارے بتوں کے خلاف اکثر بولتا ہے، کہ اسی کی حرکت ہوگی۔ تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ اب حکمت عملی کا تقاضا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے خدا ہے جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تمہاری کیسے کریں گے؟ اور اگر یہ تباہ ہو چکے ہیں تو ان کا بڑا موجود ہے، اس بڑے سے پوچھو کہ کس نے تباہ کیا ہے، کس نے توڑا ہے، میرا نام کیوں لگا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بولتے نہیں سنتے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو بولتے سنتے نہیں تو تمہاری کیسے سن سکتے؟ ان کو مزید غصہ آیا۔ جب وہ اپنی بات میں شرمندہ ہوئے، ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کو جھنجھوڑا اور ان کو توحید کی دعوت دی۔ تو جب انسان اپنی باتوں میں خود آ جائے تو پھر وہ الٹے ہیلے بہانے کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو نا ایک ایسی آگ جلاؤ جس میں ابراہیم علیہ السلام کو بڑی زور کی صدا دو، یہ ہمارے بتوں کے خلاف بولتا ہے۔ تو انہوں نے کئی دنوں تک آگ جلائی، پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو حکم دیا کہ ہے آگ تو ہمارے ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی بھی ایسی نہیں کہ آپ کو سردی لگے، سلامتی والی ہو جائے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ مشرکین کا ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے، جو اہل توحید کو ایسی ہی تکلیفیں دیتی اور ایسی دردناک تکلیفیں وہ اپنی سوچ کے حساب سے دیتے ہیں کہ دوبارہ یہ کبھی توحید کا نام نہ لیں، مگر توحید آج تک زندہ ہے، جو قیامت تک زندہ رہے گی، لوگ کرتے رہیں گے، توحید کے لیے تکلیفیں آتی رہیں گی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو زندہ رکھنا ہے۔ ہمارے علاقے کے بلکہ میرے والد صاحب کے پیچھے ہی وہ جمعہ پڑھتے تھے ڈاکٹر عاشق صاحب، ایک دو سال پہلے ان کا وفات ہو گیا۔ ان کے پاس بازید پور گاؤں ہے، وہاں کے رہنے والے وہ حج پر گئے، پھر اسی ٹاپک پر جب میں نے وہاں درس دیا تو کہنے لگے کہ آپ لوگ ہیں سچے کہ جو ہر بات دلیل کرتے ہو، ہمارے جو مسئلے سے تھے، تو ان کا ہمارے جو بندی علماء تحقیق وغیرہ نہیں کرتے۔ وہ کہتے میں ایک بار حج کے دن تھے، میں ایک جمعہ سنا تو جمعے میں مولانا صاحب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے تھے، تو انہوں نے وہ لکڑیاں جمع کی، جب آگ جلائی گئی ابراہیم علیہ السلام اندر آگ میں ڈالا گیا تو جو مختلف درختوں کی وہ لکڑیاں تھیں، کہنے لگے جو بیری کے درخت تھے لکڑیاں ان کو بیر لگ گیا، جو آم کی لکڑیاں تھیں ان کو آم لگ گیا، جو سیب کی لکڑیاں تھیں ان کو سیب لگ گئے، یعنی ہر طرح کے پھل لگ گئے۔ یعنی وہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ فضیلت بیان کر رہے تھے، اتنے پھلوں کا اندر سما بن گیا۔ کہنے لگے کہ میں نے یہ بڑا قصہ سنا ہے حدیثوں سے بھی، دیوبندیوں سے بھی، بریلویوں سے بھی، یہ قصہ کبھی کسی نے نہیں سنایا، تو یہ تو ہمارے مسئلے کے مولانا ہے۔ خیر جمعہ ختم ہوا، لوگ چلے گئے تو وہ ادب سے آئے، یہ ان کا طریقہ ہے، کچھ بھی ہو تو اپنے امام خطیب سے ادب سے پیش آتے ہیں۔ ہمارے یہاں کی طرح نہیں کہ سب کے سامنے ہو مولوی صاحب نے بیان کیا کتنے گھر کو بہاؤ کر لیں، یہ بے ادبی اور گستاخی ہے جو ہمارے علماء کے ساتھ اکثر آپ لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ اپنی اصلاح کریں۔ لوگ چلے گئے، ادب کا تقاضا جلدی بھی ہو، لوگ چلے گئے، مسئلہ نہ ہو، امام صاحب کے پاس آئے، خطیب صاحب کے پاس آئے، عزت سے ملے، خطیب صاحب غصہ نہ کرنا، ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ پوچھیں کہ آپ نے جو قصہ بیان کیا ہے میں نے بڑا سنا ہے اپنے علماء سے بھی، کسی نے ایسے نہیں بیان کیا جیسے آپ نے کیا کہ اس کو بیر لگ گیا، اس کو آم لگ گیا، اس کو پنوں لگ گیا، اس کو پالٹے لگ گیا۔
وہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب نے جال کی تو نام دی ہوتی ہے. وہ کہتے میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ آپ بات بنانے کے لیے دین کے اندر اضافہ کرتے ہیں، جو قصہ جس طرح قرآن و حدیث میں موجود ہے آپ اس طرح نہیں بیان کر سکتے. تو یہ حال ہے اس جگہ پر بیٹھنے والے ان لوگوں کا جو قرآن و حدیث کے مطابق بات نہیں کرتے، اپنی بات اور واہ واہ اور بلے بلے کی خاطر نعرے لگوانے کے لیے جو میرا نام اونچا ہو جائے ایسی باتیں کرتے ہیں جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے. تو وہ مان گئے. جب انہیں حق کا دست سنا تو لوگ سوال کرتے ہوئے اس کی دلیل یہ ہے، اس کی یہ ہے، اس کی یہ ہے، آپ یہ بات کر رہے ہیں اس کی دلیل نہیں ہے یا ضعیف حدیث ہے. وہ کہتے ہیں آج مجھے اندازہ ہوا ہے تو آپ ہر بات دلیل سے کرتے ہو، اس کا فائدہ کیا ہے؟ لوگوں کو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اصل دین لوگوں کو سمجھ لگتا ہے. ہمارے یہاں کی طرف قصے کہانیوں پر آپ کی زندگی نہیں چل رہی. بلکہ آج ہی میں نے ویڈیو کلپ دیکھا فیس بک پر کہ مولانا طارق امین صاحب سے سوال کرنے والا پوچھتا ہے فضائل اعمال کے حوالے سے کہ یہ قصے جو بیان ہو گئے یہ وقت سے ثابت نہیں. تو مولانا طارق امین صاحب نے یہ اقرار کیا. یہ ویڈیو موجود ہے، آج ہی میں نے شیئر کی. آپ میرے فیس بک اکاؤنٹ پر یاسر مکی لکھیں جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو مولانا طارق امین صاحب نے اقرار کیا ہے اس کے اندر بہت سارے قصے کہانیاں جو ثابت نہیں ہیں، جو عقل سے بھی ثابت نہیں. اور آج اسی فضائل اعمال کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن سے زیادہ پڑھی جانے والی پوری دنیا میں یہ کتاب ہے. اتنا غلو کرتے ہیں یہ لوگ. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. تو یہ قصے کہانیاں جن سے اپنے آپ کو بٹھائیں اور قرآن و حدیث پر آئیں. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی معاملہ فہمی ذکر کی گئی کہ صحیح فیصلہ کیا کہ کسی پر زیادتی نہ ہو. اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع اللہ نے پہاڑوں بھی کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی اللہ کی تعریف میں تسبیح کرتے تھے، یعنی پرندے بھی تابع تھے. اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ کے لیے وہ سامان تیار کر سکیں. یعنی لوہے کو داؤد علیہ السلام کے لیے ہم نے مسخر کر دیا. وہ زینے اور جنگی لباس تیار کرتے تھے، یعنی پیشے کے لحاظ سے وہ لوہار کہہ سکتے ہیں آپ. تو آج ان پیشوں کی وجہ سے کسی کو حقیر سمجھے نا یہ کمی ذات ہے، یہ بڑی ذات ہے، یہ جہالت اور لوگوں کا طریقہ جو ہمارے پاکستان میں نس نس میں بڑھا ہوا ہے، یہ بالکل طریقہ غلط ہے. یہاں پر دیکھا جائے تو داؤد علیہ السلام لوہار ہے، مغل ہے، ان کا کام ہی ہے، جو کام آپ کرتے ہیں اسی سے آپ مشہور ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے کسی کو اونچا نیچا جاننا یہ ہندوؤں کا طریقہ، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. اور سلیمان علیہ السلام کے تابع ہم نے تیز آب و ہوا کو کر دیا. اور ایوب علیہ السلام نے جب پکارا اپنے رب کو کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے تو ہم نے اس کی فریاد سن لی اور جو اس کا دکھ تھا ہم نے دور کر دیا. یعنی دعائیں مکمل عبادت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے کرنی چاہیے، اور وہی دعائیں سنتا ہے اور دکھ کاٹتا ہے. کوئی کسی کا دکھ اللہ کے علاوہ نہ کاٹ سکتا ہے نہ تمہارے دکھ کو دور کر سکتا ہے. اور یہ بات سورۃ الانعام کی 17 نمبر آیت میں بھی گزر چکی ہے. اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام جب اپنے علاقے کے لوگوں سے ناراض ہو کر کے چلے گئے، مچھلی کے پیٹ پہ گئے، ادھر جا کر کے انہوں نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو ہم نے اس کی پکار کو سن لیا اور اس کو نجات دی. گویا کہ توحید والی پکار کے اندر، توحید والی دعا کے اندر اتنی طاقت ہے. اللہ کی قسم پانی کا اندھیرا، مچھلی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں کے اندھیرے میں جب ایک اللہ کو آپ پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی آپ کی سنے گا. یہ دنیا کے گمن گیر، دنیا کی پریشانیاں مصیبتیں یہ کیا چیز ہے؟ اگر آپ اپنے رب کے ساتھ خالص ہیں اور توحید کی پکار کے ساتھ اپنے رب کو پکاریں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ رب آپ کی پکار نہ سنیں. اور یہ تمہاری امت جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، بس تم میری ہی عبادت کرو. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. یعنی جو آپ کی رسالت پر ایمان لے آئے گا اس نے گویا اس رحمت کو قبول کر لیا اور اللہ پاک کی اس نعمت کا شکر ادا کیا. کیونکہ آپ کی رسالت پورے جہان کے لیے ہے، اس لیے آپ پورے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی حبیبک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر سورۃ الانبیاء ختم ہو رہی ہے اور سورۃ الحج شروع ہو رہی ہے. سورۃ الحج کے شروع میں قیامت کی ہولناکیاں اور مشرکین کو وارننگ کہ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت بڑی چیز ہے جس سے تم اسے دیکھ لو گے. ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو پھینک دے گی
اور تمام حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، والعیاذ باللہ۔ کتنا خطرناک وہ دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ قیامت کے متعلق شک کرنے والوں کو خطاب کہ لوگوں، اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، جس کی پوری شکل بنائی ہوئی، اور کسی کی پوری ہم شکل بناتے ہیں کسی کی نہیں، تاکہ تمہارے لیے واضح کر دیں، اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک ہم اس کو رحم کے اندر ٹھہرا دیتے ہیں، پھر بچے کی صورت میں ہم اس کو پیدا کرتے ہیں، پھر وہ اپنی جوانی کو پہنچتے ہیں، اور اس میں بعض ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ نکمی عمر، بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں، لٹائے جاتے ہیں، اور پھر وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہو جائیں گے، یعنی بوڑھے ہو جائیں گے۔ یہ پورا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کیسے ہم نے آپ کو پیدا کیا۔ پھر جو لوگ متذبذب ہیں ان سے خطاب ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے پر کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر کوئی نفع مل جائے تو دلچسپی لینے لگتے ہیں، اگر کوئی مصیبت آ جائے ادھر سے منہ پھیر دیتے ہیں۔ انہوں نے دونوں جہان کا نقصان اٹھا لیا۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب عبادات کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، فائدہ ملے تو دل جمع رہتا ہے، نہ ملے تو ہم بھاگ جاتے ہیں۔ یہ طریقہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یعنی کہ دنیاوی مطلب کے لیے اللہ کی عبادت نہ کریں، لیکن جو مومن اور سچے لوگ ہیں اور اللہ کے پکے بندے ہیں، وہ تنگی ہو، آسانی ہو، مصیبت ہو، ہر حال میں اللہ کے احکامات مانتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے سوا انہیں پکارتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع۔ یہی دور دراز کی گمراہی ہے۔ اور قیامت والے دن تمام لوگوں کے درمیان فیصلہ ہوگا، اہل ایمان کے درمیان، مشرکین اور توحید والوں کے درمیان، یہودیوں کے درمیان، عیسائیوں کے درمیان، مجوسیوں کے درمیان، مشرکین کے درمیان۔ تو جو حق پر ہوگا اللہ رب العزت ان کو جنت دے گا، جو باطل پر ہوگا اللہ رب العزت ان کو سزائیں دے گا، اور اس دن سزائیں جو ہوگی وہ لوہے کے ہتھوڑوں سے دی جائیں گی۔ والعیاذ باللہ، یہ لوہے کا تھوڑا آپ جانتے ہیں، یہ لوہار کے پاس آپ کے گھر میں کتنا وزنی ہے، اس سے سزائیں دی جائیں گی۔ یہ آیت نمبر 21 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد مکہ کی عظمت اور شان، کہ مکہ کی شان یہ کہ وہاں پر ہر گناہ سے بچنا، بلکہ اس کے ارادے سے بھی بچنا چاہیے، یہ مکہ کی شان ہے۔ اور وہاں پر جو کوئی کفر اور شرک کرے گا اس کی سزا بہت سخت ہے۔ اس کے بعد بیت اللہ کے معمار اور حج کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شرک سے بچنے کی شرط کے ساتھ حکم دیا کہ آپ اس گھر کی صفائی کریں اور اس گھر کو پاک صاف رکھیں، طواف کرنے، قیام کرنے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور پھر حج کا اعلان کروایا، اور حج کا اعلان ایک پہاڑی سے کیا، لیکن اس کی آواز اللہ نے پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دی، اور لوگ کتنا دور دراز کا سفر کر کے استطاعت حاصل کر کے حج کرنے کے لیے پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد بتوں کی گندگی سے اور جھوٹی باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا، اور شرک کی مذمت، اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے فرمایا، سنو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا ہے، اب یا تم سے پرندے اٹھا کے لے جائیں گے یا کسی دور دراز کی جگہ پر وہ پھینک دے گی۔ یعنی کہ شرک کرنے والا بلندی سے پستی کی طرف گر جاتا ہے اور صفائی سے گندگی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد قرآن اور توحید کی باتوں سے نفرت، توحید والوں کے سے نفرت اور توحید والوں کے خلاف ضرور سازشیں کرتے ہیں، ان کا بیان کہ جب ان کے سامنے ہمارے کلام کی، ہمارے قرآن کی پوری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کافروں کے، انکار کرنے والوں کے چہرے پر ناخوشی کے صاف آثار پہچان لیتے ہیں۔ وہ تو قریب ہوتے ہیں کہ ہماری آیتیں سنانے والوں پر حملہ کر بیٹھے، اور ایسا ہی ہمارے پاکستان میں ہو چکا ہے۔ ویڈیوز موجود ہیں کہ توحید بیان کرنے والوں کو اسٹیج سے دھکے دے کے اتار دیا جاتا ہے، یہ کیا بات کر رہے اتر جاؤ، اور یہ پہلے بھی ایسا ہوتا ہے۔ یعنی مشرکین اور اہل بدعت اور ضلالت کے لیے اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کے فرامین کا بیان ناقابل برداشت ہوتا ہے، وہ صرف قصے کہانی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور ایسے ہی آج کل ہمارے یہاں مسالے کے لوگ قرآن کا ترجمہ اور صحیح حدیث کا ترجمہ چھوڑ کر کے جھوٹے قصے کہانیوں والی مختلف کتابوں کے پڑھنے کا لوگوں کو حکم دیتے ہیں، اور بعض لوگ اتنی جرأت کرتے ہیں کہ قرآن کے مقابلے میں ہماری یہ مذہبی کتاب نے لوگوں کا بہت فائدہ کیا ہے، بولے یاد باللہ کہ قرآن کی اتہاس سے گستاخی ہے، لیکن وہ لوگ سمجھتے نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک مکھی کی مثال دے کر کے توحید سمجھائی
اور باطل اور جھوٹے معبودوں کی بے بسی کا بیان کیا اور ان کا رد کیا۔ فرمایا کہ لوگوں ایک مثال قیام کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر کے غور سے سنو کہ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں اور ایک سے مکھی ایک ذرہ جتنی کوئی چیز اٹھا کے لے جائیں کے کھانے سے، یہ سارے مل کر اس مکھی کے منہ سے وہ چیز بھی واپس نہیں لا سکتے، اتنے تم بے بس ہو۔ تو جب تم یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر بڑی بڑی مصیبتیں پریشانیاں جو تمہاری کیسے دور کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ایسا چیلنج کیا جو آج تک کوئی اس کو پورا نہیں کر سکا، اور کل قیامت تک یہ لوگ کیسے پورا کریں گے؟ اور پھر اللہ کی عظمت اور قدرت کا بیان کہ انہوں نے اللہ کے مرتبے اور اللہ کے مقام کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر وہ اللہ کے مرتبے اور مقام کو سمجھ لیتے تو اللہ کو چھوڑ کر کے اوروں کے دروں پر دھکے نہ کھاتے اور اللہ کے برابر کسی اور کو نہ سمجھتے۔ سورۃ الحج کے آخر میں ایک اور سجدہ ہے، سورۃ الحج میں 2 سجدے ہیں، تو اس کو ہمارے یہاں لوگ ایک سجدہ مانتے ہیں، دوسرا سجدہ نہیں مانتے۔ ابھی آج ہمارے قرآن پاک میں اٹھا کے دیکھ لیں، 7واں پارہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں پر لکھا ہوتا ہے ان امام شافعی، یہ سجدہ امام شافعی کے نزدیک ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں امام شافعی تھے، جب امام تھے، یعنی نبی نے بتایا تھا کہ یہ سجدہ میں کر رہا ہوں، اب میرے بعد امام شافعی کریں گے، ان کے ماننے والے باقی نہیں کریں گے۔ اتنی زیادتیاں ہمارے ساتھ ہیں، لیکن کیا کریں؟ قرآن کے 15 سجدے ہیں، لیکن اس کو کم کر کے 14 بنایا جاتا ہے کہ 15 امام شافعی کے لیے۔ تو امام شافعی کے لیے تو قرآن لے آئے کہ اللہ کے نبی نے بتایا ہو یا اللہ نے خود بتایا ہو یہ سجدہ امام شافعی کے لیے ہوگا، امام ابو حنیفہ اور باقی نہیں کریں۔ تو کس طریقے سے لوگوں نے اپنی اپنی مرضی سے کئی تقسیمیں کی ہوئی، تو قرآن کے 15 سجدے اور 15 کے 15 کرنے چاہیے، اور یہ احادیث سے ثابت ہے کہ کتنے سجدے ہیں۔ اور اس کے بعد اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہنے کا حکم ہے، اور یہ کام کرنے کا حکم ہے تاکہ کامیابی حاصل کر سکو، اور اللہ کی راہ میں جیسا جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ اور اس کے آخر میں یہاں پر توجہ کے طور پر ایک بات میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ یہ حج کرنے کے لیے جائیں ان کے لیے لازم کرنے کا حج کرنے سے پہلے سورۃ الحج کا ترجمہ تفسیر ایک کئی بار لازم پڑھتے جائیں۔ اس کے اندر ہے کیا، اللہ رب العزت بتانا کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی پوری زندگی توحید، سنت، شرک اور قیامت کے پورے مناظر جو آپ نے حج میں دیکھنے اس سورۃ الحج میں بیان کیے گئے۔ تو حج کرنے کا جو بھی ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے فرض ہے کہ اس کو پہلے پڑھے پھر حج کے پیسے جمع کروائے، اور حج تک کئی بار اس کو پڑھے، کئی بار اس کی تفصیل پڑھے اور کسی عالم کے پاس بیٹھ کے پڑھے، ورنہ اس کو حج کا مزہ نہیں آئے۔ اور جو حج پہ نہیں جا رہا تو اپنے دین کی اصلاح کے لیے قرآن پاک اور خصوصاً سورۃ الحج کو تفصیلی اور گہرائی طریقے سے اس کا مطالعہ کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔